الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد صلوات محمد وآل محمد. امام حسن علیہ السلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک دو بات آپ کی خدمت میں ذکر کرنا ہے۔ اہل سنت کے ایک بزرگ عالم دین جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں امام حسن علیہ السلام کے متعلق ان کی کچھ صفات، کچھ فضائل و کمالات، کچھ مناقب کو ذکر کرتے ہیں۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہیں اور اس حدیث کو خود صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہیں انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ صرف وہ حدیث نقل کر کے اور مسائل کے چند جملے آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تاریخ الخلفاء کے مصنف اپنی کتاب میں امام حسن کے متعلق جو پہلا جملہ تحریر فرماتے ہیں کہ الحسن رضی اللہ عنہ لہو مناقب کثیرہ۔ امام حسن علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے لیے بہت زیادہ فضائل، مناقب ذکر کیے گئے ہیں، بہت زیادہ مناقب ہیں۔ اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہمیں اپنی کتاب میں کسی دوسرے خلیفہ کے لیے نقل نہیں کیا، اپنے کسی خلیفہ کے لیے انہوں نے نقل نہیں کیا کہ جو امام حسن کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو فضیلت وہ ان کی ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سیدن۔ پہلی امام حسن کی صفت، ان کی فضیلت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام سید ہیں، سردار ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ نقل کرتے ہیں اور وہ صحیح بخاری نے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا کہ خلیفہ اول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہی ہے۔ اسی خطبے کے دوران امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسن مسجد میں داخل ہوئے تو پیغمبر نے امام حسن کو اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کے ساتھ
نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ منبر پر امام حسن علیہ السلام کی، اور پیغمبر ایک مرتبہ مجمع کو دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ رأیت النبی علی المنبر، میں نے پیغمبر کو منبر پر دیکھا، والحسن بن علی معه، اور امام حسن ابن علی ان کے ساتھ، فَهُوَ يَنْظُرُ النَّاسَ مَرَّةً، پیغمبر ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے، اصحاب کو دیکھتے تھے، کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھتے تھے، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً، اور ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے تھے۔ جب پیغمبر وہ خطبہ دے رہے تھے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے، کبھی امام حسن کو دیکھتے تھے، تو اس وقت پیغمبر کی ارشاد فرمایا، وَيَقُولُ ابنی ھذا سید، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے صحابیوں، پہچان لو کہ میرا یہ بیٹا حسن سید سردار ہے۔ وہ آج کے یعنی نسل فاطمہ سے سید یعنی سردار۔ اور اس کے بعد پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب امام حسن کے بارے میں پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ پہچان لو کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، تمہارا سردار ہے، تمہارا حاکم ہے، اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں، من احب الحسن فقد احبنی، جس نے میرے اس بیٹے حسن کو دوست رکھا، اس سے محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ رسول سے محبت کی، یعنی حسن سے محبت کرنے والا رسول سے محبت کرنے والا، حسن سے دوستی کرنے والا رسول سے دوستی کرنے والا، حسن کو چاہنے والا رسول کا چاہنے والا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ومن ابغضہ فقد ابغضنی، اور جو میرے اس بیٹے حسن سے نفرت کرتا ہے، اس سے بغض و حسد رکھتا ہے، وہ گویا کہ حسن سے نفرت نہیں کر رہا ہے، حسن سے دشمنی نہیں کر رہا ہے، حسن سے بغض و حسد نہیں کر رہا ہے، بلکہ مجھ رسول سے بغض و حسد کر رہا ہے۔ تو گویا کہ پیغمبر نے تمام صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرما دیا، تمام صحابیوں کو بتا دیا کہ مجھ رسول کا محب، مجھ رسول کا چاہنے والا، مجھ رسول سے محبت کرنے والا صرف وہ ہو سکتا ہے جو حسن سے محبت کرے، جس کے دل میں حسن کی محبت نہیں ہے وہ میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ وقت نہیں، لہٰذا میں اس کی زیادہ وضاحت پھر انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو پیغمبر نے کہا جو حسن سے محبت کرنے والا ہے، جو حسن کا محب ہے، وہ رسول کا محب ہے، جو حسن سے دشمنی کرنے والا ہے وہ رسول کا دشمن۔ اب چاہے کوئی بھی ہو، اس میں پیغمبر نے معیار محبت رسول یہ بیان کیا ہے، حسن کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، حسن کی محبت ہے، حسین کی محبت ہے، فاطمہ کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، وہ رسول کا محب ہے، اور جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے وہ رسول کا محب، رسول کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ کمال بیان کرتے ہیں کہ دوسری صفت، دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ حلیمن، امام حسن علیہ السلام حلیم ہے۔ حلیم میں صرف ایک جملے میں اس کی وضاحت کر کے پھر مسائل کی چند فقرے کو پھر انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا۔ دو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے علم، حلیم، بردبار۔ آپ نے یا میں نے آپ کو کچھ کہا، مثلا آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی شان میں گستاخی کی، یا آپ نے میری شان میں گستاخی کی، جب آپ نے مجھ کو کچھ برا بھلا کہا، کہنے کے بعد میں خاموش ہو جاؤں، آپ کو کوئی جواب نہ دوں، جب آپ میری توہین کریں یا میں آپ کی توہین کروں اور اس توہین کے جواب میں آپ خاموش ہو جائیں، میری توہین نہ کریں یا میں آپ کی توہین نہ کروں، تو اس انسان کو کہا جاتا ہے صابر۔
کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی بے عزتی کے بعد بھی اس نے صبر کیا۔ ایک مرحلہ اس سے آگے بڑھتا ہے، آپ نے میری توہین کی، میں نے یا آپ کی توہین کی؟ جب آپ میری توہین کر رہے تھے، مجھ کو برا بھلا کہہ رہے تھے یا میں آپ کو کہہ رہا تھا، تو میں نے صرف یہ نہیں کہ آپ کو کچھ کہا نہیں، بلکہ آپ کو دعا دی۔ آپ کی کوئی مشکل تھی، میں نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ آپ کے سامنے کوئی پریشانی تھی، میں نے اس پریشانی کو دور کر دیا۔ میں مشکلات میں، کٹھنائیوں میں آپ کے کام آ گیا۔ میں نے نہ آپ کو برا کہا نہ بھلا کہا، خاموش بھی رہا، خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا، آپ کی مشکلات میں مدد کی۔ تو یہ جو مشکلات میں مدد کر رہا ہے، اچھائی کے ساتھ جواب دے رہا ہے برائی کا بھی، اس انسان کو کہا جاتا ہے حلیم۔ صابر اس انسان کو کہا جائے گا کہ جو اپنی بے عزتی یا اپنے اوپر جو مشکلات آئی ہیں ان کو سننے کے بعد، سہنے کے بعد کوئی جواب نہ دے، وہ ہے صابر۔ لیکن حلیم جو مشکلات آنے کے بعد پھر آپ کو اس کی اچھائیوں کے ساتھ جواب دے، اس کو کہا جاتا ہے حلیم۔ ایک شخص شام سے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام حسن بازار میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ہمراہ، اپنے ساتھیوں کے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد، ایک شخص کے اطراف میں چاروں طرف کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں سننے کا۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ حسن ابن علی۔ اس نے جیسے ہی سنا، کیونکہ شام سے آیا تھا، امام حسن سے بے انتہا بغض و حسد کرتا تھا، دشمن سمجھتا تھا اپنا امام حسن۔ آیا سامنے اور مجمع کے سامنے، چاہنے والوں کے سامنے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ جیسے ہی چاہنے والوں نے یہ سنا کہ امام حسن کو برا بھلا کہہ رہا، ان کی تو چہرے کی تیوریاں پیشانی پہ بل آئے، لیکن امام حسن مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ چاہنے والوں کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوا ہوگا کہ چلو اس کو جواب دیں، اس کی زبان کو خاموش کر دیں، لیکن امام حسن نے روک دیا۔ جب وہ اپنے دل کی پوری بھڑاس نکال چکا، جو کچھ اس کو کہنا تھا وہ کہہ چکا، امام حسن کی توہین کر چکا، اب اس کے بعد امام حسن اس سے کہتے ہیں، میرے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے تم مسافر ہے، پریشان حال ہے۔ میرے بھائی اگر تو مسافر ہے، آجا میرے گھر میں تجھے اپنے گھر میں تجھے ٹھکانہ دیتا ہوں، تجھے اپنے گھر میں ٹھہراتا ہوں۔ اگر بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، اگر مقبوض ہے تو میں تیرے قرض کو ادا کروں گا، اگر پریشان حال ہے تو میں تیری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے پاس جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے تو میں تجھے جانے کا ذریعہ دیتا ہوں، میں تجھے کرایہ دیتا ہوں، تیرے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے امام حسن کے اس انداز کو دیکھا تو فوراً سوال کیا، کہا کہ میں تو تمہاری بے عزتی کر رہا ہوں، میں تو تمہارے شان میں گستاخی کر رہا ہوں اور تم مجھے اس طریقے سے جواب دے رہے ہو۔ میرے عزیزوں، وہ جب اب بزم امام حسن سے چلا تو یہ کہتے ہوا چلا کہ اب تک اس زمین پر میرا جو سب سے بدترین دشمن جس کو میں سمجھتا تھا وہ تمہاری ذات امام حسن کی ذات تھی، لیکن اب آج کے بعد جس سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں وہ حسن ابن علی کی ذات ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو فرماتے ہیں کہ امام حسن حلیم تھے، صابر ہی نہیں بلکہ حلیم تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ذا سکینۃ، ان کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور پھر اس کے بعد چند صفات استعمال کی۔ تاریخ نے لکھا کہ لوگوں نے اکثر یہ چاہا کہ امام حسن کو جلال دلائے، غصہ دلائے، لیکن امام حسن کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ میرے عزیزوں، میں امام حسن کی صرف آخری وصیت کہ جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر کے چند مسائل کے اوپر
امام حسن کی وصیت میں 3-4 چیزیں شامل ہیں۔ اور پہلی چیز جس کے بارے میں امام حسن نے اپنے بھائی امام حسین سے وصیت کی ہے وہ ہے توحید الہی۔ توحید الہی کی وصیت، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ باقاعدہ پھر اس کے بعد جتنی بھی توحید کی اقسام ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام امام حسن نے اپنے اس جملوں میں شامل کی، چونکہ وقت نہیں لہذا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ھذا ما اوصى به الحسن بن علي الى اخيه الحسين اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له۔ اور پھر اس کے بعد توحید فی العبادت اور دوسرے تمام توحید کے انہوں نے اقسام بیان کی۔ توحید کے بعد جو دوسری وصیت امام حسن نے کی ہے، یعنی یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ امام حسین سے جو توحید کے بارے میں کہہ رہے کہ میں تم کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کے لائق صرف وہی ہے، خلق صرف وہی کرتا ہے، اس کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ تمام کے تمام جو صفات ذکر کی ہے ہمارے لیے پیغام ہے کہ دیکھو تم اپنے پروردگار کو کیسے مانو، اس کا کیسے کلمہ پڑھو۔ دوسری جو وصیت پھر امام حسن نے کی ہے وہ امام حسن نے اپنے اہل و عیال کے متعلق کی کہ میرے بھائی میں تم کو وصیت کرتا ہوں اپنے اہل و عیال کی۔ فَإِنِّي أُوصِيكَ يَا حُسَيْنُ بِمَنْ خَلَّفْتُ مِنْ أَهْلِي وَوَلْدِي۔ میں اپنے اہل و عیال، میں اپنے بچوں کے متعلق، میں اپنے اولادوں کے متعلق تم سے وصیت کرتا ہوں کیا ولدی اہل بیتی ان تصفح عن مسیئهم وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفا ووالدا۔ عجیب وصیت کی ہے۔ اے میرے بھائی حسن، یہ جو میرے بعد رہ جانے والے، میرے بھائی حسین، یہ جو میرے بعد رہ جانے والے میری اولاد ہیں، میرے اہل خانہ ہیں، تمہارے دوسرے بھائی ہیں، دیکھو اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا۔ اے میرے بھائی، اگر ان کی کوئی اچھی بات ہو تو ان کی تعریف کرنا، ان کو قبول کرنا، اور ان کے ساتھ تم ایسے پیش آنا کہ جیسے ایک باپ اپنے بچوں سے پیش آتا ہے۔ میرے بھائی، ان کے ساتھ ایسے پیش آنا کہ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد تیسری وصیت کرتے ہیں اپنی تدفین کی۔ میرے بھائی، اگر ہو سکے تو مجھ کو میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں ان کے برابر میں دفن کرنا۔ وَأَن تُدْفِنَنِي مَعَ جَدِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد عجیب وصیت کرتے ہیں۔ کیوں امام حسن نے جانتے تھے اس امت کے فکر کو، ان کے سوچنے کے انداز کو امام حسن جانتے تھے، کا بتایا کہ میرے بھائی اگر میری تدفین میں وہاں پر لوگ مجھ کو دفن نہ ہونے دے، کوئی بات کریں تو ان کو بتانا کہ پیغمبر کی بنسبت سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، خود ان کی ذات اور ان کے گھر کی بنسبت، اس لیے کہ دوسرے جتنے امتی ہیں وہ اس وقت پیغمبر کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پیغمبر سے اجازت نہ لے لیں، لیکن میں حسن وہ ہوں کہ جس کو پیغمبر کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ امام ارشاد فرمایا فَإِنِّي أَحَقُّ بِهِ وَبَيْتِهِ، اس لیے کہ میں ان کے متعلق، امام حسن وہ پیغمبر اکرم اور خود ان کے گھر کے بارے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں وہاں پر دفن کیا جاؤں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی فَإِنْ أَبَوْا عَلَيْهِ، اگر وہ لوگ تم کو میرے وہاں پر دفن ہونے کے لیے روکیں، پھر انشاءاللہ کل میں اس کو تفصیلاً ذکر کروں گا، اگر وہ روکیں، اگر وہ اس کو وہاں پر دفن نہ ہونے دیں تو میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تمہیں اس واسطے کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو تمہارا رسول سے قربت ہے، میرے بھائی دیکھو جب وہ مجھ کو وہاں پر دفن نہ ہونے دیں تو کبھی بھی میرے دفن کے اوپر امت کا خون نہ بہائے۔ میرے بھائی اگر وہ دفن نہ ہونے دیں تو مجھے واپس لے کر آ جانا، میری ماں کے پاس لے جا کر مجھے دفن کر دینا۔
अज़ादारों, चंद फ़िक्रे कहता हूँ, ख़त्म करता हूँ गुफ्तगू। मेरे अज़ीज़ों, अहले बैत अत्हार के घर के जनाजे अजीब हैं। रसूल का जनाजा उठा तो चंद लोगों के दरमियान, और फिर उसके बाद फातिमा का जनाजा उठा तो ऐसी बेकसी में कि शब सन्नाटे में अली को नबी की बेटी का जनाजा उठाना पड़ा। फिर उसके बाद इमाम हसन का जनाजा उठा तो 40 ताबूत बना कर ले जाए गए। ये पहला जनाजा था कि जो दिन के उजाले में अहले बैत अत्हार के घर से निकल रहा था। लेकिन हमारा और आपका ये इमाम जानता था कि उस लाशे पर कौन सी मुसीबत आने वाली है, लिहाजा पहले ही कहा था, भैया अगर दफन न होने दे तो खून न बहाना, झगड़ा न करना, वापस लेकर आ जाना। अज़ादारों, वही हुआ जो हसन ने कहा था। इधर हुसैन अपने भाई के जनाजे को लेकर घर से बाहर निकले। उधर से दो रिवायतें हैं, एक तरफ से मरवान आगे बढ़ा, दूसरी तरफ से नबी की ज़ौजा आगे बढ़ी और ये कह रही थी, हम हसन को रसूल के बगल में दफन ना होने देंगे। अज़ादारों, अजीब इनकलाब ज़माने में रूनुमा हुआ। अल्लाह खुदा करे किसी घर के जनाजे पर वो मुसीबत न टूटे जो हसन के जनाजे पर मुसीबत आई है। मेरे अजीजों, इधर हुसैन और अहले बैत अत्हार बनी हाशिम हसन के जनाजे को लेकर जा रहे थे। उधर से एक मर्तबा तीरों की बारिश हुई। रिवायत बयान करती है कि हसन के जनाजे में 70 तीर पेवस्त हो गए। अज़ादारों, कैसे बयान करूं, ये तारीख का वो वाहिद जनाजा है कि जो घर से निकला था कफन के साथ, जिसका कफन सफेद था, लेकिन जब फिर दोबारा घर में आया है तो अब ये सफेद कफन नहीं रहा बल्कि हसन के खून से रंगीन हो गया। अल्लाह, बहन भाई के सरहाने बैठ गई। एक जनाजे में 70 तीर है, कैसे वो बहन भाई के जनाजे के करीब बैठकर अजीज़ों खुदा ने बयान किया कि बहन भाई के सरहाने बैठी और एक तीर अपने हाथ से निकालना शुरू किया। अल्लाह, शायद उस वक्त हसन का जनाजा दहक कर कह रहा हो, मेरी बहन, अरे अभी तो सिर्फ तुम तीरों से जनाजा निकाल, अभी तो सिर्फ तुम जनाजे से तीर निकाल रही हो। मेरी बहन, एक मंजर वो भी आएगा जब तुम बुलंदी पर खड़ी होगी और तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई के गले पर खंजर चल रहा होगा। ये कैसी मसलूमा है कि कहीं पर अपने भाई के जनाजे को तीरों पर देख रही थी और कहीं पर जनाजे में तीर देख रही थी। हाय ज़ैनब फरियाद करती रही, आवाज़ देती रही, नाना रसूल अल्लाह, अरे आपके बेटों के जनाजे हैं। एक जनाजा घर से निकला तो खून में रंगीन होकर वापस आ गया। अरे एक बेटे का जनाजा करबला के मैदान में 3 दिन तक बेदोरो कफन पड़ा रहा, कोई नहीं था जो हुसैन के जनाजे को दफन करता। बहन तड़पती हुई करबला से चली गई। भैया खुदा हाफिज। हसन मस